اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قل امر ربی بالقسط۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں امارا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، ماضی کا پہلا صیغہ۔ امارا اس نے حکم دیا، ربن اس کا فاعل کیا تھا؟ ربن، لیکن یہ یا کے ساتھ آ گیا تو یہ یا کی وجہ سے بن گیا ربی۔ ربو کیا تھا؟ فاعل، ہمارا ربی، رب نے، نی یہ چھوٹی یہ میرے رب نے، ہمارا ربی میرے رب نے حکم دیا ہے۔ اور حکم جس چیز کا دیا جاتا ہے نا وہ با کے پراپوزیشن کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے اوپر بھی اس سے پہلے آیا ہے واللہ امرنا بہا، بہا اس چیز کا حکم دینا، لا یامر بالفحشاء، پھر با کا پراپوزیشن آ گیا، پھر یہاں پہ بھی آ گیا قل امر ربی القسط۔ بعض عربی کا کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ال کا خاص، اور قسط کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کا، عدل کا۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ کس چیز کا جواب ہے؟ فحشاء کا جواب تو اوپر آیت میں آ گیا ہے کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ فحشی کا حکم نہیں دیتا۔ اب یہ کس چیز کا ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ جو تم اللہ پہ نہیں جانتے وہ اپنی طرف سے کہتے جا رہے ہو۔ ہاں جی، یہ جو اپنی طرف سے اللہ پہ باتیں باندھ رہے ہیں وہ ناانصافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کی بات کہی ہے، جہاں بھی کہی ہے۔ انسان جب اپنی طرف سے بات کہتا ہے تو وہ بات انصاف کی نہیں ہوتی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے اچھے نیکیاں اور یہ وہ ترتیب دے لیتے ہیں، در حقیقت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، تو وہ بھی قسط پہ نہیں ہوتی۔ آپ بے شک ان کو جتنا مرضی اچھا سمجھتے رہیں کہ یہ جی بڑی اچھی بات ہے اور بہت پیاری ہے اور یہ، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آج اس کو ہم شروع کر رہے ہیں، کل پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے عیسائیوں نے کسی زمانے میں اپنی طرف سے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بنا لیا، حالانکہ اس کی کوئی ثبوت کسی ان کے اپنے ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ تو اس کا یہ ہوا پھر کہ انہوں نے پہلے شروع میں سفید چادریں اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اور اللہ کی باتیں اور موم بتیاں جلانی، رفتہ رفتہ وہ انہوں نے تو اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے شروع کی نا جی، کہ ہم 25 دسمبر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ان کی یاد میں بیٹھیں گے، ذرا ان کی باتیں کریں گے، کوئی اللہ کی باتیں ہوں گی۔ اپنی طرف سے تو بڑی نیکی سمجھ کے شروع کی تھی۔
آج لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ شراب کب بکتی ہے؟ کرسمس کے موقع پہ، اور بہت زیادہ لیول پہ زنا ہوتا ہے 25 دسمبر کو۔ انجوائمنٹ، عید بن گئی ان کی، انجوائے مارو۔ تو یہی بات جو ہم نے شروع کی ہوئی ہیں رسمیں، یہ بھی آپ دیکھیں بگڑ بگڑ کے کہاں پہنچ چکی ہیں۔ اب اس سے آگے پتہ نہیں انہوں نے کہاں پہ جانا ہے۔ کل امر ربی بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں طے کی ہیں وہ انصاف اور عدل کے تقاضے کے تحت ہیں۔ یہ جو باتیں اپنے پاس سے کر رہے ہیں نا، اپنے پاس سے دین کی چیزیں نکال نکال کے دکھا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور ایسے بھی ٹھیک ہے اور ویسے بھی ٹھیک ہے، یہ عدل و انصاف کی بات نہیں ہے۔ اگر انسانوں کو سمجھ آ رہی ہے، آج کے انسانوں کو تو ٹھیک نہیں آ رہی، تو 2-4 نسلیں گزرنے تو یہ چیزیں جب اپنے سامنے یہ حرکتیں آ جائیں گی کھل کے، تو بس پتہ چل جائے گا۔ کل امر ربی بالقسط، مثلاً اس کی ایک بڑی مثال آپ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیگریگیشن کا حکم دیا ہے۔ سیگریگیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ مرد اور عورت کے دائرۂ کار علیحدہ علیحدہ کر دیے ہیں۔ عورت اور مرد جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، پردے کا اہتمام کیا ہے، ان کا زندگی گزارنے کے دائرے ہی چینج کر دیے۔ سر عورتیں اس دائرے میں کام کریں، مرد ادھر کام کریں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، جو فیمنسٹ تھے یا جو جدت پسند لوگ تھے، انہوں نے عورت مرد کو اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ مولوی کا دماغ خراب ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہر مرد ہی جو ہے وہ ہوس کا شکار ہے، ہر عورت جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ وہ آج سے کچھ سال پہلے۔ آج ذرا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے ریپ کے کیسز جو آن ریکارڈ آتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، جو ریپ کے کیسز، ان کے پیچھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ عورت جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی ہے مردوں کو ہر جگہ پہ۔ اب وہ مردوں کی ہوس جو ہے وہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ عورتوں نے کپڑے اپنے ایسے کر لیے ہیں کہ نہیں بھی جس نے گناہ کرنا وہ بھی آگے چھلانگیں مار رہا ہے، ابلیس اپنا کام کر رہا ہے۔ اس بے حیائی کی دلدل میں لوگ اس بری طریقے سے پھنس چکے ہیں کہ آپ جب شہروں کا، بڑے شہروں کا، اور اسپیشلی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ عفریت، یہ جن کس حد تک سرایت کر چکا ہے ہمارے خون کے اندر۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے، جب آج سے کتنے سال پہلے اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، سیکھ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ تماشا دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یعنی یہ جو عورت پردے کے پیچھے بیٹھ کے انگریزی پڑھ رہی ہے نا، یہ جو انگلش لٹریچر پڑھ رہی ہے بیٹھ کے ان کا سبق، ابھی تو پردہ ہے اس پہ، ذرا پردہ ہٹنے دو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہی عورتیں جب ماں بنی اور پھر ان کی بیٹیاں، پھر ان کی آگے ان کی بیٹیاں، تو چلتے چلتے آج نوبت یہ آئی کہ آج سر پہ دوپٹہ لینا بھی عورت نے گناہ کبیرہ سمجھ لیا ہے۔ تو وہ جو آغاز ہوتا ہے کسی بھی گناہ کا یا جو نیکی اپنی طرف سے سمجھ کے بندہ چھلانگ مار دیتا ہے، نہیں جی یہ بھی بڑی نیکی کی بات ہے، اس دور میں اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ آگے 1-2 نسلیں جا کے یہ کیا گل کھلانے والی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے نبی کے ذریعے یہ رسمیں، یہ رواج، یہ طریقے محدود کر کے ہمیں دیے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی نامحرم ہے اور وہ بھی نامحرم ہے۔ اللہ کہتا بھائی ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ کے رسول کی بیٹیوں اور صحابہ کی بیٹیوں اور بیویوں سے پاکیزہ عورتیں کہاں پہ ہوں گی؟ ان کو اللہ نے پردہ کرا دیا ہے، تو ان کی نیتیں صاف نہیں تھیں؟ آج کہتی ہیں نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں رفتہ رفتہ کھل رہی ہیں، اور ہم سے اگلی نسل پہ جاتے جاتے پھر وہ تو تماشے آئیں گے کہ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو کل امر ربی بالقسط، کہ اللہ کا ہر حکم عدل اور انصاف کے تحت ہے، ہر حکم، اس میں اپنی طرف سے جو ہے وہ ایڈ نہ ماریں۔ عام طور پہ یہ حرکتیں کون کرتے ہیں؟ یہ جو رسمیں بناتے ہیں پیسے والے لوگ، انہیں تو پیسے کی نمائش کرنی ہوتی ہے، کوئی طریقہ پتہ چلے جی کہ حضرت صاحب کے پاس بڑی دولت ہے، تو یہ خسروں پہ پیسے پھینکنے۔ اور یہ ہمارے پنڈی کے ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، عیدگاہ شریف، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، 5-5 ہزار روپے کے نوٹ ویل کرائی گئی۔ تو یہ چیزیں سرایت کر گئی ہمارے خون میں۔ تو یہ کہاں سے چلی؟ کس نے شروع کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کس نے کیا ہوگا، کیا سوچ کے انٹرٹینمنٹ ہے جی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن جس نے شروع کیا ہے یہ تمام گناہوں کا ایک ایک صلہ اس تک پہنچ رہا ہے۔ چلیں بات لمبی ہوئی۔ قل امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے کہ وجعلوہ فی المساجد، نکاح کرو لیکن کہاں پہ کرو؟ مسجد کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کامیاب ترین شادی وہ ہے جس پہ کم ترین خرچہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور ولید روٹی بھی نہیں مت تمہیں سن کا تاکہ روٹی بھی کو نہیں۔ کل امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا ہے عدل کا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اقیمو، اقیمو کہاں سے نکلا جی؟ اقامہ، یقیمو اقامہ باب افعال سے، قامہ وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا، کسی چیز کو قائم کیا، ٹھیک ہے جی؟ اور سیدھا کرنے سے بھی اس کے مراد ہے، یعنی کہ کسی چیز کو صرف کھڑا نہیں کیا بلکہ اس کو سیدھا بھی کر دیا۔ اور یہاں سے تھا تقیمونا، تم کرتے ہو، تم قائم کرتے ہو۔ اب اس سے بنانا تھا فعل امر، تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ تے اڑ گئی، تے فعل مضارع کی تے اڑ گئی، واو نون کا کیا اڑ گیا؟ نون اڑ گیا، ٹھیک ہے جی؟ پیچھے کیا بچ گیا؟ کیمو بچ گیا پیچھے، تو تے بھی اڑ گئی اور نون بھی اڑ گیا، تو بچ گیا کیمو۔ اور کیونکہ بعد یہاں سے شروع اقامہ و یقیمو، تو اس میں ایک الف کا اضافہ کیا، اقیمو، کہ تم قائم کرو، سیدھا کرو۔ اقیمو و اقیمو، اور تم سیدھا کرو، کس کو سیدھا کرو جی؟ وجوہکم، وجوہکم، وجوہن کس کی جمع ہے جی؟ وجہن کی جمع ہے۔ وجہن کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں بوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے، اللہ کے چہرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وجوہ، وجہن چہرہ، اور وجوہن چہرے، ٹھیک ہے جی؟ کم تمہارے، یعنی کہ اپنے، تمہارے اپنے چہرے، وَأَقِیمُوا سیدھے کرو، قائم کرو یا متوجہ کرو، پوری اقیموا وجوہکم، متوجہ کرو اپنے چہروں کو، وَأَقِیمُوا وجوہکم عند کل مسجد، عند ظرف آ گیا، عند پاس، عند پاس کو کہتے ہیں، ہے جی؟ تحتا نیچے کو کہتے ہیں، فوقا اوپر کو کہتے ہیں، یعنی کہ ظرف جگہ کے اعتبار سے، عند پاس، عند کی وجہ سے کل جو ہے یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ کلی، عند نے اس کو کلی کر دیا، کل مسجدن، مسجدن نکرہ آ گیا، ہر مسجد کے پاس، یہاں پہ نہیں اس کا مطلب ہو سکتا، کل مسجدن، ہر، یہاں پہ مسجد سے مراد کیا لے لیے؟ نماز،
سجدے کے وقت، ہر سجدے کے وقت، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے پاس، یا ہر سجدے سے مراد یہاں پہ نماز ہی ہے، یعنی اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کو سیدھا، کدھر سیدھا کر لو جی؟ یعنی جو ہی یہاں پہ اقیم و قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ یعنی جب آدمی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے نماز میں قائم کرنے کی صورت کیا ہے کہ پھر دنیا کے باقی کام سارے توڑ دیتا ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی پنکھا نہیں چلا سکتا، نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی موبائل پہ کال نہیں سن سکتا، نہ میسج کر سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ دروازہ بند کر سکتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنی اجازت ہے نماز میں حرکت کرنے کی؟ آپ کسی کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں، یا اگر آپ نے کوئی موذی چیز دیکھ لی ہے جیسے بچھو، سانپ، کوئی اور چیز جس کے کاٹنے کا خطرہ ہے، تو آپ نماز توڑ کے اس کو مار سکتے ہیں۔ ویسے نماز توڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلا ضرورت نماز نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ جو ایک نماز میں آدمی آ کے تو پھر صرف نماز کا ہی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اقیموا وجوہکم۔ اب توجہ، یہ جو چہرہ ہے نا، اس کا مطلب ہے توجہ، وجہ بھی اسی توجہ سے نکلا ہے، تو دھیان، یہ جو دھیان ہے پھر یہ اور کہیں نہیں جا سکتا، پھر یہ ہر نماز میں پھر اللہ کی طرف ہی ہے دھیان آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ اس میں ارتکاز کی مشق ہے۔ ارتکاز کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنا، کنسنٹریشن، کسی ایک نقطے کی طرف دھیان لگا لینا، کسی ایک بات پہ سوچنا۔ اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا دھیان کہاں ہونا چاہیے جی؟ نماز میں۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی نظر یہ جو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو فل چتر والے ہیں نا جانماز، یہ پسند نہیں ہے اسلام میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں اور ان کے سامنے کو پتہ نہیں چادر تھی ایک، اس چادر پہ کوئی ہوگی کوئی تصویر کسی قسم کی، انسان جانور کی نہیں تھی، ویسے کوئی پھول شول بنے ہوئے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا دیا۔ مطلب کیا ہے اس چیز کا کہ ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا دھیان ان پھولوں میں گم ہو جائے، کہ یہ شیطان ہے نا، شیطان کا کام ہے آپ کا دھیان ہٹانا، تو وہ ان پھولوں میں آپ کا دماغ چلا جائے گا، یہ لائن ادھر آ گئی، ادھر چلے گی، یہ پھول نیچے آ گیا، پتہ نہیں اس شکل سے یہ گیدڑ بن رہا ہے کہ کوا نکل رہا ہے، اس کا منہ کوے کی طرح ہے، دھیان آپ کا نماز سے نکل کے ادھر چلا گیا۔ اس لیے سادہ جان نماز کی بات کی جاتی ہے کہ ایسا یہاں پہ وہ پہلے تھا پڑھا ہوا، وہ شاید پڑھا ہوا ہے سبز سا، تو وہ بالکل سادہ تھا، اس پہ کوئی شے نہیں بنی ہوئی تھی۔ اسی لیے نماز کے جو سامنے کی جگہ ہے جیسے یہ، یہاں پہ کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے لکھی ہوئی، وہ اونچی لکھی ہوئی ہے، یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کا نام وغیرہ، یہ اونچا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم اوپر تو نہیں دیکھتے نا، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کئی مسجدوں میں نیچے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں تک اس آدمی کی نظر مار کرتی ہے وہاں تک اگر لکھا ہوا ہے تو وہ اس کا دھیان ہٹا دے گا نماز سے۔ تو اقیموا وجوہکم عند کل مسجد کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز آپ کا دھیان کدھر اور نہیں جانا چاہیے، آپ کی توجہ ہر نماز کے وقت سیدھی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو وہ طریقہ بتایا ہے کہ جائے نماز پہ کسی ایک جگہ پہ اپنی نظر، مثلا یہ ایک سفید ڈاٹ ہے، اس پہ کھڑی کر دیں، نظر پھر آپ کی یہاں سے نہیں ہلنی چاہیے۔ جب نظر ایک جگہ پہ قائم ہو جائے گی تو پھر دھیان بھی ایک جگہ پہ قائم ہو جائے گا۔ بہت سے جو یہ ہوتے ہیں نا مشق مارنے والے، عیسائیوں کا تھا نوسٹرڈیمس، وہ یہ کرتا تھا، وہ ایسے اس کے سامنے ایک برتن ہے، اس میں پانی ڈال کے نا اس میں عکس لاتا تھا۔ آج بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی ہماری یادداشت ہی ختم ہوگی، یادداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ اس میں ڈالیں۔ ویسے تو نماز ہے، نماز میں آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ ایک نقطے پہ نظر کھڑی کر لیں، یہ وہی طریقہ ہے جو وہ نوسٹرڈیمس ایسے کرتا تھا۔ وہ ایک برتن میں رات کے وقت پانی ڈالتا تھا اور اس میں چاند کا جب عکس آتا تھا، چاند پانی میں نظر آ رہا ہے تو اس پانی کو ایسے تھوڑا سا چھیڑ دیتا تھا، تو اب پانی ہل رہا ہے تو عکس بھی ساتھ ساتھ ہل رہا ہے،
اب وہ چاند کے عکس کو دیکھ رہا ہے، وہ آہستہ 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 پانی پھر اپنی سطح برقرار کرتا ہے، عکس کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاند کے ساتھ ساتھ اس کا دھیان ہے۔ اب وہ یہ مشق کرنے سے اس کا دھیان باقی دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کے کہاں آ گیا؟ چاند پہ۔ اسی طرح کوئی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو یا مرید کو بات سکھانے کے لیے اسے کہا کہ یہ پیالہ لے جاؤ، اور اس پیالے کو بہت انہوں نے بھر دیا، کافی بھر دیا، اور کہا کہ یہ فلاں بازار سے گزر کے تو پیالہ فلاں جگہ پہ نہ رکھ کے آؤ، یا میں وہاں پہ ہوں ادھر لے آؤ، جو بھی بات تھی۔ تو اب وہ پیالہ لے کے آیا بازار سے گزر کے، اور آ کے پیالہ ان کو دیا۔ تو جب انہوں نے پیالہ لیا، انہوں نے کہا بتاؤ کہ بازار کی دکانیں کیسی تھیں، لوگ کیسے تھے، کتنی دکانیں کھلی تھی، کتنی بند؟ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا، میرا دھیان تو پیالے میں تھا، میں اگر آگے پیچھے دیکھتا تو یہ گر جاتا، یا اس میں سے پانی نیچے گر جاتا، تو میں نے تو اسے سنبھال کے لانا تھا، آپ کا حکم تھا کہ پانی نہ گرے، اور یہ اتنا لبالب بھرا ہوا تھا کہ اگر میں آگے پیچھے دیکھتا تو یہ گر جاتا، میرا دھیان پیالے میں تھا۔ یہ ارتکاز کی مشقیں ہیں۔ سب سے بڑی بات جو تھی، کسی زمانے میں ڈش اینٹینا آ گیا تو بہت سے چینل آ گئے، تو یہ بھی دھیان کا خاتمہ تھا۔ موبائل آ گیا، کبھی ایک چیز کھل رہی ہے کبھی دوسری کھل رہی ہے، یہ بھی دھیان کی موت ہے۔ تو یہ نماز میں ارتکاز کی مشق ہے، کسی ایک نقطے پہ اپنی توجہ کو، اس لیے کہا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اپنے دھیان کو ہر نماز کے وقت اللہ کے ساتھ جوڑ لو، دھیان نہیں جانا چاہیے کہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے بندہ، وہ کہتے ہیں کوئی شیخ صاحب تھے، بہت بڑی دکان تھی ان کی، تو باقی نمازیں تو اتنے غور سے نہیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز بہت توجہ سے پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ آ کے۔ تو کسی نے شیخ صاحب سے کہا شیخ صاحب مغرب میں کبھی آپ نظر نہیں آئے، عصر میں کبھی نہیں نظر آئے، تو عشاء کی نماز آپ بڑی غور سے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جتنی دیر مولوی صاحب قرات کرتے ہیں نا، میں پیچھے اپنا سارا دن کا حساب پورا کر لیتا ہوں کہ اتنی چیزیں بیچی ہیں، اتنی خرید لی ہیں، آج سویٹر کم ہو گئی، کل وہ منگوانی ہے، آج جوتوں کا مسئلہ ہے وہ کر دینا، یہ وہ سارا فلاں کو اتنے پیسے دے دیے، فلاں سے لینے ہیں، اتنا ادھار ہے، میں وہ سارا کلیئر کر لیتا ہوں، اتنی دیر میں نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں یہ دھیان نہیں، نماز میں دھیان اب جو پڑھ رہے ہیں آپ، نیکسٹ جب کوئی نماز پڑھیں گے تو کسی ایک نقطے پہ نظر رکھ لیں، آپ کو خود بخود پتہ چلے گا میں جو پڑھ رہا ہوں وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، مطلب اور پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کی نماز کا وہی حصہ اس کا ہے جو اس نے دھیان سے پڑھا ہے، ہوش سے پڑھا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے، یہ نہیں دنیا میں سارے انسان ایسے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر ہم کو سبحانک اللہم وبحمدک، پھر آگے ہو سکتا ہے دھیان چلا جائے کہیں اور، زبان نماز پڑھ رہی ہو، عادی ہو گئی ہے نا۔ جو پکے نمازی ہیں نا، پکے نمازی، وہ جب رکعت بھول جاتے ہیں تو پھر ان کا جسم خود بخود کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت میں، وہ سمجھنے پتہ نہیں دوسری ہے کہ تیسرا جسم عادی بنا ہوا ہے اس وقت کھڑا ہونے کا، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اندازہ یہی ہوگا، اندازہ غالب گمان کی طرف جسم چلا جاتا ہے۔ تو دھیان جو ہے یہ کہاں پہ ہونا چاہیے جی؟ وَأَقِیمُوا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ، اور اس کو، وَادْعُو، دعا، یدعو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، اور تدعو تم پکارتے ہو، اور تدعون تم سب پکارتے ہو۔ اب اس تدعون سے فعل امر بنانا ہے، فعل امر، تم پکارتے ہو، اب ان کو کہنا ہے کہ پکارو، تو کیا ہوگا جی؟ سب سے پہلے مضارع کی علامت ہے تے، یہ اڑ جائے گی، دال بچ گئی، اور آخر میں اس کا جو جمع کا نون ہے یہ اڑ جائے گا، تو اس کے پہلے ایک الف لگا دیتے ہیں، ادعو تم پکارو، ادعو ودعوہ، ودعوہ تم پکارو اس کو، کس کو جی؟
یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ وَدْعُوهُ، تم پکارو اس کو۔ دعا کرنا کیا ہے؟ پکارنا ہے۔ ابھی یہاں پہ جو بات آ رہی ہے یہ ہمارے حلق سے آگے جانے والی نہیں ہے۔ وَدْعُوهُ، اور اس کو پکارو، مخلص، اور اینا کا مطلب کیا ہے؟ جمع، اور مخلصن یہ اخلص یخلصو، باب افعال، کسی چیز کو خالص کرنا، کسی چیز کو خالص کر لینا۔ خالص کرنے سے کیا مراد ہے جی؟ خالص کا مطلب کیا ہے؟ خالص کا مطلب ہے ملاوٹ سے پاک۔ ملاوٹ تو ملاوٹ ہی ہوتی ہے، ہاں جی۔ 1 کلو دودھ میں 1 چمچ پانی، ملاوٹ ہوگی کہ نہیں؟ 1 کلو دودھ میں 1 چمچ پانی، ملاوٹ ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ خالص تو نہیں رہا نا۔ 1 کلو دودھ میں 1 قطرہ پیشاب، خالص رہ گیا ہے؟ کسی نے پینا ہے؟ نہیں پینا۔ تو مخلص اس سے ہے اخلص یخلصو، یخلصو سے بنانا ہے فعل اسم الفاعل۔ تو کیسے بنتا ہے جی؟ یخلصو کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع ہٹا کے لگاتے ہیں میم پیش والا، مخلصو، اور سو کو کیا کر دیتے ہیں؟ سن، مخلصن، خالص کرنے والا، اور مخلصین، خالص کرنے والے۔ یہ والے کیسے ہو گیا جی؟ وَدْعُوهُ، اس پکارنے کی یہ حالت ہے، کیا ہے جی؟ حالت۔ وَدْعُوهُ مخلصین، اس کو پکارو خالص کرتے ہوئے، بنتے ہوئے، مخلص بنتے ہوئے، خالص کرنے والا بنتے ہوئے۔ یہ ہوئے کیا ہے؟ حالت، یعنی اس حالت میں اس کو پکارو کہ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے۔ اب پکارنے کا کیا مطلب ہے جی؟ دعا ہے، دعا ہی مطلب ہے نا۔ تو دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اور اگر تھوڑی سی کسی اور سے بھی مانگ لی تو شرک ہو نہ ہو، اس کے تو مخالف ہی ہوگی نا بات، ملاوٹ ہو گئی۔ آپ کسی اور سے بھی کہتے ہیں جی میں اس سے بھی تھوڑی سی مانگ لیتا ہوں، اس کو بھی پکار لیتا ہوں۔ یعنی سردار صاحب نے چھلانگ لگائی، مسلمان اور سردار کا مقابلہ ہو گیا، اس نے کہا جی مارو چھلانگ کیٹو سے نیچے۔ سردار نے یا گرو چھلانگ لگائی، نیچے چلا گیا، بچ گیا۔ اس نے کہا میں تو بچ گیا ہوں۔ اب مسلمان تھا پیچھے، اس نے کہا یا اللہ، تو رستے میں کہتا ہے گرو جی تساں بھی تکے جی اللہ رہنا تو کو پتہ بھی نہیں۔ یعنی کہ وہ جو درمیان میں کسی اور کو بھی تھوڑا سا پکار لیتے ہیں، کسی اور کو بھی مدد کے لیے بلا لیتے ہیں، تو وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ وَدْعُوهُ، پکارو اسے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، لام زیر لی تھا، لام تعلیل، اور ضمیر کی وجہ سے زبر لے لیا اس نے، اس کے لیے، لہو لہو اس کے لیے، وَدْعُوهُ مخلصین لہو الدین، یہ دین ہو گیا مفعول۔ دین کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ فیصلہ نہیں ہے جی۔ اپنے دین کو
یہاں ہاں جی، دین کا یہاں پہ مطلب ہے عقیدہ، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، اللہ کو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ ویسے یہ تھوڑا سا مشکل موضوع ہے کہ مخلصین ہے، یہ اسم الفاعل ہے اور اسم الفاعل کے ساتھ مفعول آ گیا ہے تو اس کا فعل کدھر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، یعنی یہ لمبا تھوڑا سا مضمون ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بحث ہوگی۔ یعنی اپنی نیت کو، اپنے ارادے، اپنے دین کو، عقیدے کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو ہی پکارو۔ کما بدأکم تعودون، کما جس طرح، بدأ یبدأ شروع کرنا، بدأ ہاں جی، بدأ یبدأ شروع کرنا، بدأ اس نے شروع کیا، کس نے شروع کیا جی؟ اللہ نے، کم تم کو، اس اللہ نے شروع کیا مطلب جیسے اس نے تمہیں بنایا، جیسے اس نے تمہیں شروع کیا تھا، تمہیں بنایا تھا۔ تعودون، تے کا مطلب تم، واو نون کا مطلب جمع، آدا یعودو، تعودو کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا، لوٹنا۔ کما بدأکم، جیسے اس نے تمہیں شروع کیا یا بنایا ہے، تعودون تم لوٹو گے، تم دوبارہ آؤ گے اسی طریقے سے جیسے اس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا، تم نے آنا ہے، تم نے عاد یعود واپس آنا، ہاں جی، تعودون تم واپس آؤ گے، تم واپس پلٹو گے، اعادہ ہوگا، تمہارا اعادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ لیتے ہیں جی اب اس کو، کچھ لمبا ہی ہو گیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، تو یہ کیا ہے جی؟ قلقلہ ہے۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ توئے کے نیچے کیا ہے؟ زیر، لیکن اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ وقف۔ رکنا ہے نا، جب رکنا ہے تو اس کو کہتے ہیں عارضی سکون۔ تو عارضی سکون کا مطلب ہے یہ جو حرکت ہے یہ ختم ہوگی، سکون آ گیا، تو جب ساکن ہو گیا توئے تو اس کا قلقلہ آ گیا۔ بالقسط وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تعودون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔